بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی۔ بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان کا دعویٰ۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا 26ویں آئینی ترمیم کر کے 10 سالہ مارشل لا قائم کیا گیا ہے۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے مارشل لا میں رہنا ہے یا آزاد۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا سپریم کورٹ کی آزادی بھی چھین لی گئی، اب ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا۔ 8 فروری کو عوام نے اشرافیہ سے طاقت چھین لی۔ 9 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا۔ عوام اپنے چوری کیے گئے مینڈیٹ کے لیے باہر نکلے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بولے احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، اس بار کوئی واپسی نہیں ہے، مطالبات پورے ہونے تک واپس نہیں آئیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔ دنیا کو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنا ہوگی۔ COP 28 میں کیے گئے وعدوں پر عمل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو میں COP 29 کلائمیٹ ایکشن اجلاس سے خطاب۔ کہا سیلاب سے پاکستان میں اسکولوں، گھروں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات نہ کیے تو آنے والے وقت میں نقصان ہوگا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔ ہم نیشنل کاربن مارکیٹ فریم ورک پر کام کر رہے ہیں۔ متبادل توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ محفوظ مستقبل کے لیے ماحولیاتی تحفظ پر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فضائی آلودگی کا مستقبل ڈھیرا۔ اسکولوں کی بندش اور کاروباری اوقات محدود کرنے سے بھی فرق نہ پڑا۔ فضائی آلودگی تشویشناک حد سے اوپر برقرار۔ لاہور 416 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ پہلے، پشاور 273 کے ساتھ دوسرے اور ملتان 261 کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ لاہور میں انفلوئنزا وائرل انفیکشن سے شہری متاثر۔ اسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ۔ بچوں میں نمونیا، انفیکشن، کھانسی اور گلے کے امراض بڑھ گئے۔ ایک روز میں 6 بڑے اسپتالوں میں 15,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ فیصل آباد میں انسداد اسمو کارروائیاں، 47 مقدمات درج، 43 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں آلودگی کا باعث بننے والی 31 گاڑیاں بند، 17 کے چالان کیے گئے۔ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے سے انکار کیا ہے تو جواب بھی دو۔ پاکستان کے خط پر ICC نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے جواب مانگ لیا۔ PCB ہائبرڈ ماڈل کی مخالفت کے موقف پر قائم۔ پاکستان کے سخت موقف پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل مشکل میں پھنس گیا۔ PCB کے سوالات پر ICC کا بھارتی بورڈ سے تبادلہ خیال، ممکنہ جوابات مانگے گئے ہیں۔ بھارت کی ہٹ دھرمی پر ICC کی دوسرے ممالک کے بورڈ سے بھی مشاورت۔ بورڈ میں مسئلے کے پائیدار حل کے لیے صلاح مشورے جاری۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کی برانڈ آئیڈینٹی جاری کر دی۔ ویڈیو میں چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان کا لوگو دکھایا گیا ہے۔ پاکستان کا مشہور ٹرک آرٹ اور لاہور کا دلی دروازے کی منظر کشی بھی کی گئی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق مقدمات سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق مقدمات 1993، 2003 اور 2018 کے ہیں۔ 14 نومبر کے لیے 18 مقدمات آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ کیسز کی سماعت کرے گا۔ عام انتخابات 2024 ری شیڈیول کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ PDM حکومت میں ہونے والی قانون سازی کا عدم قرار دینے کی درخواست بھی مقرر۔ سابق صدر عارف الوی کی برطرفی سے متعلق دائر درخواست پر وہی سماعت ہوگی۔ بیرون ملک کاروبار اور اثاثے رکھنے والی ارکان اسمبلی کی نااہلی کے لیے دائر درخواست بھی مقرر کر دی گئی۔ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، عدالتی ریکارڈ آپ پورا نہیں کرتے اور باہر آ کر کہتے ہیں ناانصافی ہو رہی ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل کا PTI رہنما کے وکیل لطیف کھوسا سے مکالمہ۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا 9 مئی کا واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ جسٹس شہزاد احمد نے کہا ہماری ماتحت عدلیہ میں آج بھی ایسے ججز ہیں جو انصاف پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں۔ عدالت نے 9 مئی توڑ پھوڑ کے کیس میں PTI رہنما امتیاز احمد شیخ کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ 3 رکنی بینچ نے پروسیکیوشن پنجاب کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔
बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दफा 144 और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई असद कैसर, सैफुल्लाह नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज बरी करार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीवी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्जिमान की तरफ से 342 के तहत जारी सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए गए। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ज़राए FBR के मुताबिक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के जायजा मिशन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जायजा मिशन का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। दूसरी तरफ FBR ने तमाम टैक्सेस की अदायगियों का नया मरबूत सिस्टम ई-पेमेंट 2.0 मुतारिफ करवा दिया। विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी यकजा कर दी गई। हाल ही मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। ओगरा की समरी पर हतमी फैसला वजीर आजम की मुशावरत से होगा। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मनसूख। गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजवीज़ आ गई। वजीर निजकारी ने मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला कर लिया। 30 नवंबर तक इजहारी दिलचस्पी की नई दरखास्तें भी तलब। निजकारी का अमल मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान में रोज़ाना 2 करोड़ बार गैर इखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई का इंकशाफ। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक्शन। PTA के मुताबिक शहरी VPNs के जरिए पाबंदियों को बाईपास करके फाश मवाद तक रसाई की कोशिश करते हैं। अब तक 8,44,000 से ज़्यादा फाश वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। 1,01,083 गुस्ताखाना URL भी ब्लॉक कर दिए गए। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ कर दिया। लंदन में साबिक पाकिस्तानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले के केस में पेशरफ्त। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। तरह के मुताबिक डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा हंगरी। वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे आलमी हिकमत अमली की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुतअद्दिद कानूनी और इंतज़ामी इक़दाम किए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। BRT के दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबों पर तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, अवाम को सस्ती, आसान और जदीद सफरी सहूलियात की जल्द अज जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का आज़म है। तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, एक माह में टैक्स वसूली 22 करोड़ रुपए हो गई। अब कोई सड़क बनाने का कहेगा तो मेरे पास पैसे हैं, अब मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हज पॉलिसी का ऐलान होते ही इंतजामात की तैयारियां शुरू। हज परवाज़ों के लिए वज़ारत मज़हबी अमूर और PIA का मुआहिदा तय पा गया। कौमी एयरलाइन 35,000 सरकारी हुजाज को सफरी सहूलियात मुहैया करेगी। हज दरख्वास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक मौसूल की जाएंगी। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी।
بچوں کو مسجد الحرام میں محفوظ رکھنے کے لیے بہترین انتظامات۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ مسجد الحرام گیٹ نمبر 3 اور گیٹ نمبر 79 پر بچوں کو خصوصی پٹی باندھی جائے گی۔ اس پر بچوں کے والدین کا رابطہ نمبر اور دیگر اہم معلومات فیڈ ہوں گی۔ مسجد الحرام میں بچھڑ جانے والے بچوں اور والدین کو تلاش کرنا آسان ہوگا۔ خصوصی انتظامات پر عمرہ زائرین نے مسجد انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں جنگی جرائم جاری۔ غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت حنون کو نشانے پر رکھ لیا۔ اذیت کے شکار فلسطینیوں کو انخلاء کا حکم بھی جاری کر دیا۔ ادھر بیروت کے آبادی والے علاقوں پر بمباری سے 28 لبنانی شہید۔ حزب اللہ کے جوابی اقدامات، شمالی اسرائیل پر ڈرون حملے میں 2 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے، گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ ادھر امریکہ کی ایک بار پھر اسرائیل کی پشت پناہی۔ ترجمان محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل بولے، اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد سے متعلق قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سعودی عرب نے اسرائیل کو غزہ میں اجتماعی نسل کشی کا مرتکب قرار دے دیا۔ اسلامی عرب سربراہی کانفرنس کے خطاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اسرائیل پر شدید تنقید۔ کہا، سعودی مملکت فلسطینیوں کی اجتماعی نسل کشی کی مذمت کرتی ہے۔ اجلاس میں شریک اسلامی ممالک کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اردن، مصر، قطر، ترکی، انڈونیشیا، نائجیریا اور فلسطین کے وزرائے خارجہ، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرلز اجلاس میں شریک ہوئے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ صدر بائیڈن سے ملاقات آج ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان ملاقات اوول آفس میں ہوگی۔ ادھر ٹرمپ نے اپنی حکومت کی مزید نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ ایکس اور ٹیسلا کی مالک ایلان مسک ٹرمپ کابینہ میں محکمہ حکومتی کارکردگی کے سربراہ مقرر۔ مسک نے تمام سرکاری اخراجات پبلک کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیشنل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جان ریٹکلف CIA کی قیادت کریں گے۔ اسرائیل نواز مائک حقابی اسرائیل میں سفیر نامزد۔ ٹرمپ کے درینہ دوست سٹیون کوف مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی مقرر۔ پیٹ ہیگس دفاعی سیکرٹری ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ بھارت۔ ہم منصب جے شنکر سے ملاقات میں باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ بھارتی وزیر خارجہ بولے، غزہ میں بے گناہ شہریوں کی موت کا دکھ ہے۔ خطے میں استحکام کے لیے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ چینی شہر زوہائی میں سالانہ ایئر شو کا آغاز۔ جدت اور ٹیکنالوجی سے آراستہ فضائی جنگی جہازوں کی نمائش۔ شو میں چینی فضائیہ کے نئے J-35A اور J-20 طیاروں کی رونمائی۔ Z-20 ہیلی کاپٹر بھی شو کا حصہ بنایا گیا۔ لڑاکا طیارے J-10C نے فضا میں کمال کرتب دکھائے۔ ایئر شو میں 47 ممالک کی 1000 سے زائد کمپنیز شریک ہیں۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے سے سیاہ بادل چھا گئے۔ فضائی صورتحال خراب ہونے پر پروازیں منسوخ۔ راکھ کے بادل 32,808 فٹ تک بلند ہوئے۔ آتش فشاں پھٹنے سے ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔